وزارت مذہبی امور کے مطابق سفر المظفر 1447 ہجری کے چاند کی رویت کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج بروز جمعہ اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین کمیٹی مولانا سید محمد الخبیر آزاد کریں گے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ارکان اپنے متعلقہ صوبائی و ضلعی سطح پر ہونے والے اجلاسوں میں شرکت کریں گے، جبکہ زونل اور ضلعی رویت ہلال کمیٹیاں اپنے اپنے شہروں میں چاند کی رویت کے حوالے سے اجلاس منعقد کریں گی۔ چاند نظر آنے یا نہ آنے کا حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا۔ دوسری جانب اسپارکو کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ آج سفر المظفر کا چاند نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں، تاہم حتمی فیصلہ چاند کی شہادتوں کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ پاکستان میں چینی اسکینڈل کی گونج ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اب کھانے کے تیل میں ایک اور بڑے مالیاتی اسکینڈل کا انکشاف سامنے آ گیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پام آئل کی قیمتوں میں 24% کمی کے باوجود پاکستان میں کوکنگ آئل کی قیمتیں الٹا 4.5% بڑھا دی گئی ہیں، جس سے صارفین فی لیٹر 150 روپے اضافی ادا کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اس سارے فائدے کا رخ منافع خود مافیا کی جانب ہو گیا ہے۔ پاکستان ملائیشیا اور انڈونیشیا سے رعایتی ڈیوٹی پر تیل درآمد کرتا ہے، تاہم عوام کو اس رعایت کا فائدہ پہنچنے نہیں دیا گیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی میں آج اس معاملے پر غور کیا جائے گا کہ جب عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں واضح کمی ہوئی تھی تو ملک میں قیمتیں کیوں بڑھائی گئیں۔ وزارت صنعت و پیداوار نے اس حوالے سے ECC کے لیے سمری تیار کر لی ہے، جو آج کے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ یاد رہے وزیر اعظم شہباز شریف نے فروری 2025 میں عوام کو ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد 23 اپریل اور 23 مئی کو پاکستان بنسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن سے مشاورتی اجلاس بھی کیے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی ان دنوں انگلینڈ میں موجود ہیں اور چھٹیوں کے باوجود اپنی فٹنس پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ وہ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں شریک پاکستان چیمپئنز کے ساتھ مسلسل ٹریننگ میں مصروف ہیں تاکہ اپنی رفتار اور فارم کو برقرار رکھ سکیں۔ شاہین افریدی کی بولنگ دیکھنے کے لیے شائقین بھی گراؤنڈ میں پہنچ گئے اور ان کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ واضح رہے کہ شاہین شاہ افریدی کو حالیہ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا تھا، تاہم وہ اپنی فٹنس اور فارم کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ پاکستانی سپر اسٹار ہمایوں سعید نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ میں 2005 میں زی سینما ایوارڈز کے دوران شاہ رخ خان اور پریتی زنٹا کے ساتھ کی گئی پرفارمنس کی دلچسپ یادیں تازہ کی۔ ہمایوں سعید نے بتایا کہ لندن میں ہونے والے اس ایوارڈ شو میں انہیں فخر عالم، عدنان صدیقی، اعجاز اسلم، فیصل قریشی اور دیگر اداکاروں کے ساتھ مہمان کے طور پر مدعو کیا گیا تھا، تاہم انہیں بالکل علم نہیں تھا کہ وہ بھارتی سپر اسٹارز کے ساتھ اسٹیج شیئر کریں گے۔ دوران سفر جب فخر عالم نے مزاحاً کہا کہ سوچو اگر شاہ رخ خان تمہیں اسٹیج پر بلا کر ساتھ ڈانس کرنے کو کہیں تو کیسا لگے گا، تو ہمایوں نے صرف ہنسی میں بات ٹال دی، مگر جیسے ہی وہ لندن پہنچے تو انہیں دیگر ساتھی فنکاروں سے الگ کر کے ایک بس میں بٹھایا گیا اور بتایا گیا کہ ان کی شاہ رخ خان اور پریتی کے ساتھ پرفارمنس ہے اور انہیں ریہرسل کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ ہمایوں کے مطابق جب ان کی شاہ رخ خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بہت دوستانہ انداز میں بات کی، اور جب ہمایوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں تو شاہ رخ خان نے خود انہیں ڈانس اسٹیپس سمجھانا شروع کر دیے اور ان کے کوریوگرافر نے بھی ان کی مدد کی۔ ایوارڈ شو کے اگلے دن جب ہمایوں نے ریما خان کے ساتھ، شاہ رخ خان اور پریتی کے ساتھ ویر زارا کے گانوں پر ڈانس کیا تو تقریب میں موجود 50 سے 60 ہزار افراد نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں اور اس شاندار لمحے کو سراہا۔ یہ واقعہ نہ صرف ہمایوں کے کیریئر کا یادگار لمحہ بنا بلکہ پاک بھارت فنکاروں کے درمیان فن کی سرحدوں سے بالاتر دوستی کی ایک روشن مثال بھی بنا۔ پاکستانی اداکار حمزہ علی عباسی ایک حالیہ پوڈ کاسٹ میں حجاب سے متعلق بیان کے باعث پر شدید تنقید کی زد میں آ گئے ہیں۔ ان کے کلپ میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کے لیے سر ڈھانپنا لازمی نہیں ہے اور سورہ احزاب میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور اہل بیت کو ہدایت دی گئی ہے۔ حمزہ علی عباسی کے اس بیان پر سوشل میڈیا پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ متعدد صارفین نے ان کے موقف کو قرآن کی غلط تشریح قرار دیتے ہوئے آیت نمبر 59 سورہ احزاب کا حوالہ دیا، جس میں تمام مومن عورتوں کو اپنی چادریں لپیٹنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ صارفین کو ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ دین کی غلط تشریحات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ نے انہیں نصیحت کی کہ وہ مذہب پر بولنے کی بجائے اداکاری تک محدود رہیں تو ہی بہتر ہے، جبکہ دیگر نے ان کے مذہبی رجحان کو سطحی اور متنازع قرار دیا۔ حمزہ علی عباسی جو پہلے بھی مذہبی موضوعات پر بیانات کی وجہ سے خبروں میں آتے رہے ہیں، اس بار سخت عوامی رد عمل کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کے خلاف سوشل میڈیا پر بحث تاحال جاری ہے۔
اداکار اور گلوکار عاشر وجاہت نے ایک حالیہ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے شوبز انڈسٹری کے مشہور فنکار دوستوں سے سوشل میڈیا پر دوری اختیار کر لی ہے، اور اس کی اہم وجہ ایک معروف اداکار کا مشورہ تھا جس میں کہا گیا کہ انہیں مشہور شخصیات کے ساتھ نظر آنے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں پہچان سکے۔ عاشر وجاہت نے کہا کہ وہ اب بھی ان دوستوں سے ملتے ہیں مگر ان ملاقاتوں کو سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا فوکس اب شہرت سے زیادہ ٹیلنٹ اور خود کو بہتر بنانے پر ہے۔ یاد رہے ماضی میں عاشر وجاہت اور اداکارہ ہانیہ عامر کی دوستی کافی مشہور رہی ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ سیر و تفریح کرتے اور مختلف مواقع پر دیکھا گیا تھا، مگر جون 2021 میں ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں ہانیہ عامر اور نائل وجاہت کو بے تکلف انداز میں میوزک پر لپ سنک کرتے دیکھا گیا۔ اس ویڈیو پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی گئی تھی، جس کے بعد عاشر اور ہانیہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے ساتھ نظر نہیں آئے۔ بھارتی پنجابی گلوکار اور اداکار دلجیت دوسانجھ نے پاکستانی موسیقی سے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہوئے معروف پاکستانی گلوکار سجاد علی کا گانا راوی سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ دلجیت نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس کے بیک گراؤنڈ میں سجاد علی کا مشہور گانا راوی چل رہا تھا۔ اس اقدام کو صارفین نے خوب سراہا، خاص طور پر پاک بھارت کشیدہ تعلقات کے تناظر میں دلجیت کی اس دوستی اور موسیقی سے محبت کو امن کا پیغام قرار دیا جا رہا ہے۔ دلجیت دوسانجھ ان دنوں پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر کے ساتھ فلم سردار G3 میں کام کرنے کے بعد بھارت میں تنقید کا سامنا کر رہے ہیں، تاہم سرحد کے دونوں طرف سے فنکاروں نے دلجیت کی حمایت کی۔ دلجیت نے کہا کہ فلم کی شوٹنگ فروری میں مکمل ہوئی تھی اور اس وقت ماحول پرسکون تھا۔ یاد رہے سردار G3 کو بھارت سمیت دنیا بھر میں 27 جون کو ریلیز کیا گیا تھا، جس میں دلجیت اور ہانیہ کی جوڑی کو شائقین کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گوگل، مائیکروسافٹ سمیت دیگر بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت اور چین میں ملازمتیں دینے کی بجائے امریکہ میں روزگار کے مواقع پیدا کریں۔ واشنگٹن میں منعقدہ AI سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ماضی میں امریکی کمپنیاں چین میں فیکٹریاں بناتی رہیں، بھارت میں نوکریاں دیتی رہیں اور آئرلینڈ میں منافع چھپاتی رہیں، جبکہ امریکی شہریوں کو مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ لیکن اب وہ دن گزر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ مصنوعی ذہانت AI کی عالمی دوڑ میں جیتنے کے لیے قومی جذبے پیٹریوٹزم کی ضرورت ہے اور ٹیکنالوجی کمپنیاں امریکہ کو ترجیح دیتے ہوئے امریکی عوام کو ملازمتیں فراہم کریں۔ ٹرمپ نے اس موقع پر مصنوعی ذہانت سے متعلق 3 نئے صدارتی احکامات پر بھی دستخط کیے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے ایپل کمپنی کو بھی خبردار کیا تھا کہ اگر اس نے بھارت میں آئی فونز بنانا بند نہ کیے تو اسے 25% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والا بحری جہاز حنظلہ اچانک لاپتہ ہو گیا اور اس کے ارد گرد ڈرونز کی موجودگی نے حملے کی خدشات کو جنم دے دیا ہے۔ غیر ملکی ذرائع کے مطابق فریڈم فلوریڈا کولیشن نے تصدیق کی ہے کہ ان کے جہاز کا کسی بھی قسم کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے جو غزہ کی اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے کے مشن پر روانہ ہوا تھا۔ تنظیم نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جہاز کے ارد گرد متعدد ڈرون پرواز کر رہے ہیں اور قوی امکان ہے کہ جہاز کو روکا گیا ہو یا اس پر حملہ ہوا ہو۔ فریڈم فلوریڈا نے عالمی برادری اور میڈیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے پر آواز بلند کریں اور اسرائیل پر دباؤ ڈالیں تاکہ جہاز کو محفوظ راستہ مل سکے۔ تاحال جہاز کی موجودہ پوزیشن، عملے کی صورتحال یا کسی ممکنہ کارروائی کی تفصیلات منظر عام پر نہیں آ رہی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی فریڈم فلوریڈا کے مشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 2 مئی کو ایک امدادی جہاز پر مالٹا کے قریب ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی تھی، جبکہ 9 جون کو اسرائیلی فورسز نے بین الاقوامی پانیوں میں میڈلین نامی کشتی کو روک کر عملے کے 12 افراد کو حراست میں لے کر فریڈم فلوریڈا کولیشن ایک بین الاقوامی اتحاد ہے جس کا مقصد غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنا اور محصور فلسطینی عوام تک انسانی امداد پہنچانا ہے۔